اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین علی وقار، آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت، دلچسپ اور معلومات افزا اور ایمان افروز موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی گویا اسے اللہ نے خیر کثیر سے نوازا۔ حکمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر کثیر فرمایا ہے، اور حکمت کے معنی ہے جو ہے حقائق موجودات کو پہچاننا بشری طاقت کے مطابق، جیسا کہ وہ نفس الامر کے اندر ہے۔ حکیم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں وہ حکیم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر فرمایا، اور قرآن مجید میں تقریباً متعدد مقامات پر حکمت کا ذکر آیا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں کہیں سے ملے اسے لے لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، اور وہ اس کو جہاں سے پالے وہ اس کا اہل ہے، اس کا سزاور ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم لقمان حکیم کی حکمت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت میں اختیار دیا، تو انہوں نے حکمت کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے حکمت کے چشمے اور دریا جاری کر دیے۔ ان کی پیاری، سبق آموز اور دل نشین اور زندگی کو بنانے والی، زندگی کو خوبصورت کرنے والی باتوں میں سے چند باتیں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی حکمت کی باتوں میں سے، حکمت بھری باتوں میں سے آج پہلی بات جو دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز سے غافل ہیں، جو اس فریضے کو، اس تحفہ معراج کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ ان کا سبق آموز جملہ جو ان کو جھنجھوڑ سکتا ہے، بے نمازی کو نمازی بنا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہ میرے لخت جگر، میرے نور نظر، مرغے سے کمزور نہ بننا، کیونکہ وہ صبح اٹھ کر اذان دیتا ہے اور اس کی آواز پر نمازی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور تو اس سے بھی کمزور نہ بننا کہ تو اٹھ کے نماز بھی نہ پڑھے۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے، ایک چھوٹا سا جانور جو ہے، وہ اپنے رب کی یاد کرواتا ہے، اپنے رب کی یاد دلواتا ہے۔ اور تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ مرغا کیا کہتا ہے؟ اذکروا اللہ یا غافلون، اے غافلو، اے سونے والو، بیدار ہو جاؤ، اپنے رب کی یاد کرو۔ تو اس لیے مرغے کو گالی دینے سے اسلام میں منع کیا گیا، کیونکہ یہ مومنوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، ذکر الہی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ لقمان حکیم کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم بعض اوقات لوگوں کے لیے اتنے میٹھے بن جاتے ہیں، لوگ ہمیں نگل لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اتنے کڑوے بن جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی بیگانے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لقمان حکیم نے اعتدال کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تمہیں تھوک دے، اور اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ تمہیں کوئی نگل لے، درمیانی راہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ہر بات میں، دوستی اور نفرت میں، دونوں صورتوں میں جو ہے اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ لقمان حکیم کی حکمت بری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے سے روکا۔ فرمایا بیٹا پیٹ بھر کے مت کھاؤ، کیونکہ جو بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت ہمیشہ خالی پیٹ سے ہوتی ہے، یعنی بہت بھرے ہوئے پیٹ سے نہ لذت عبادت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اور نہ عبادت کا لطف آتا ہے۔ اور دوسرا، جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ان کی قوت گویائی اور قوت حکمت جو ہے، دانائی اور حکمت اور فہم و فراست جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے۔
اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا کہ بیٹا جب کوئی تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دو، اس کو صحیح سمت بتاؤ، اس کو صحیح راستہ بتاؤ۔ اگر تم اس کی بہتری کو چھپا لو گے، اس کو صحیح راستہ نہیں دکھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے سوچ و بچار کی نعمت چھین لے گا اور تمہیں اس نور سے محروم ہونا پڑے گا اگر تم کسی کو وہ بات نہ بتاؤ جس میں اس کی بہتری ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا با جماعت نماز پڑھو اگرچہ تم کتنی ہی سخت حالت میں ہو، کیونکہ با جماعت نماز پڑھنا 27 درجے ثواب رکھتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور اسی طرح جو بندہ با جماعت 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ 135 درجات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مہمان کے سامنے کسی پر غصہ مت ہو، کیونکہ اگر آپ مہمان کے سامنے کسی پر غصہ کرو گے اپنے گھر کے کسی فرد پر تو اس سے مہمان کی طرف میسج جائے گا کہ وہ آپ اس کے آنے سے خفا ہیں۔ لہٰذا جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان اللہ کی رحمت بن کر آئے تو اپنے کسی گھر کے فرد پر غصہ نہیں جھاڑنا تاکہ وہ برا نہ منائے۔ اس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خوبصورت نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب سفر پہ جاؤ تو اپنے ساتھ تھوڑی سی میڈیسن رکھ لو، اگر تم بیمار ہو گئے تو تمہارے کام آئے گی اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے تو آگے اپنا سفر جاری رکھ سکو گے۔ اگر تمہارا کوئی ہم سفر ساتھی بیمار ہو گیا تو اس کے کام آئے گی، تو دوسروں کے کام آنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اے میرے بیٹے تم رب سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور جلوت میں بھی ڈرنا۔ رب سے اگر چھپ کر گناہ کرو گے، تم 7 زمینوں کے نیچے چھپ کر بھی اگر گناہ کرو گے، چٹان کے نیچے چھپ کر گناہ کرو گے، قیامت والے تمہارا گناہ تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ یہ آپ نے ان کو درس تقویٰ دیا۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اور خوبصورت نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت انہوں نے یہ بھی کی کہ اے میرے بیٹے جب تم جنگل میں جا رہے ہو تنہا ایک جگہ میں تو کسی ایک بندے سے راستہ مت پوچھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بندہ چور ہو، چوروں کا نمائندہ ہو، تو اس لیے 2-3 بندوں سے راستہ پوچھو، ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط راستہ بتا کر پھنسا دے۔ لقمان حکیم کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اچھی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح تیل سر میں لگاتے ہیں بال نرم ہوتے ہیں، رگیں نرم ہوتی ہیں، بالوں کو تازگی ملتی ہے، اور بری عورت کی مثال انہوں نے سیلاب کے ساتھ دی ہے کہ سیلاب شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے، بعد میں طوفان بن گیا ابھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لقمان حکیم کی خوبصورت باتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے اس شخص کی مثال بنجر زمین کی ہے کہ جس میں بیج تو بویا جاتا ہے لیکن کچھ پیداوار نہیں ہوتی، کچھ اگتا نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔